ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہے لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کے سناتی ہے۔ جب آپ کو پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے تو پھر ساری زندگی رینگنے کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ اس دنیا میں کوئی خزانہ صاف کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ جو عشق صرف رنگ روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے۔ جس وقت آپ یہ قبول کر لیتے ہو کہ آپ کو کون سی مصیبتیں دی جاتی ہیں، دروازہ کھل جائے گا۔ عاشق جب اللہ کی جانب سے شراب کی غذا پا لیتا ہے، اے دوست، عقل اس جگہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ اپنا دل اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ تمہاری روح کے کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ اپنے دل میں مٹھاس ڈھونڈو، پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ اگر کسی دین سے تمہیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ 1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہو جانے سے ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئے تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنی دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ میں نے خدا سے کہا، میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ گزری ہوئی پاک ہستی کا ذکر باعث ثواب ہے اور گنہگاروں کو عذاب سے رہائی دلاتا ہے۔ ہر رونے کے بعد بالآخر ہنسی ہے۔ مبارک انسان ہے وہ جو انجام پر نظر رکھے۔ جہاں کہیں آب رواں ہو سبزہ ضرور ہوتا ہے، جہاں کہیں اشک رواں ہو وہاں رحمت ضرور ہوتی ہے۔ اگر تو نمرود ہے تو آگ میں نہ جا، اور اگر چاہتا ہے تو پہلے ابراہیم بن۔ کامل انسان اگر خاک لے لے سونا ہو جائے، ناقص اگر سونا لے لے خاک ہو جائے۔ ناقص کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ دھوکے اور مکر کے جال میں ہوتا ہے۔ سچا انسان چونکہ اللہ کا مقبول رہتا ہے اس لیے کاموں میں اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔ دانائی حلال لقمہ سے پیدا ہوتی ہے اور عشق اور دل کی نرمی حلال لقمہ سے ہی جنم لیتی ہے۔ جب تو دیکھے کہ لقمہ سے ہمیشہ حسد، مکر اور جہالت اور غفلت پیدا ہوئی ہے تو اس کو حرام سمجھ۔ دل تجھے اہل دل کے کوچہ کی طرف کھینچتا ہے اور جسم تجھے پانی مٹی کے قید خانے کی طرف کھینچتا ہے۔ کسی دوست والے کا دامن تھام لو تاکہ اس کی بزرگی سے تو بلندی پالے۔ نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بدبخت کی صحبت تجھے بدبخت بنا دے گی۔ اگر تو غور کرے تو طالبوں کی نیاز مندی پیغمبری جوہر کے شعلے ہیں۔
رشوت خور کو رشوت سے خوشی ہوتی ہے، اور اگر رشوت سے دستکش ہو جائے تو ہزاروں خوشیاں پائے۔ جو بے وفا ہے وہ خالص زہر ہے۔ تھوڑی عقل عشق کی منکر ہوتی ہے۔ اگر 100 خوبیوں کے ساتھ ایک عیب ہو تو وہ مصری میں لکڑی کی طرح ہوگا۔ تو اگر وجود اور عدم سے گزر جائے تو ابدی زندگی حاصل کر لے۔ آنکھ تو وہ ہے جو جائے پناہ کو دیکھ لے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ بھی تم سے محبت کرے تو صرف محبت کا مطالعہ مت کرو بلکہ خود بھی اس سے پیار کرو۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین و دنیا دونوں کا خون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ جو عشق صرف رنگ روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہے اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ اے لوگوں، بہت سی شیطانی خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہے، اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہاں رحمت ہوتی ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہمہ وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور کمینے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ مرغ کی دشمن اس کی آنکھ ہے جو دانہ پر حریص ہے، اور اس کی نجات وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے۔ عدل کیا ہے؟ درختوں کو پانی دینا۔ ظلم کیا ہے؟ کانٹوں کی پرورش کرنا۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ لالچ تجھ کو اندھا کر کے محروم کرتی ہے، اور ابلیس تجھے لالچ میں مبتلا کر کے اپنی طرف مردود کرتا ہے۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوشامد بہترین لقمہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لقمہ کو مت کھاؤ کہ یہ آگ سے پر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسماں کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کی عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا رومی نے کہا، تمہاری آنکھیں تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ تم سمجھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تمہیں صرف اتنا ہی سمجھیں گے جتنا وہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔
اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ کچھ آزمائشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمت تھی۔ رب کو راضی کر لو، وہ آپ کے لیے بندوں کو خود ہی راضی کر لے گا۔ جب آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ آپ کامیابی کی راہ پر گامزن ہیں۔ کامیابی صرف جھکنے سے نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھی طرح سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ آنسو کا وزن نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ دنیا میں دو وجہ سے انسان اکیلا رہ جاتا ہے: جب ساتھ چلنے والا کوئی نہ ملے، یا سب کے ساتھ چل کے دیکھ لیا ہو۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے: تربیت اور خاندان کا۔ نیک لوگوں کی قربت سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ اگر کسی کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت نہیں تو اس کی زندگی بھی بے معنی ہوگی۔ وہ بد نصیب عالم برزخ میں بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو سپرد اللہ ہی رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان بھی چلی جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں مشکلات آ جائے تو ہمیں حضرت بلال حبشی جیسی ہستیوں کی زندگی پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار کے آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے باز آ جائے۔ نیت کا صاف ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ کھڑے ہو۔ انسان خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ وہم کا کوئی علاج نہیں، توہم پرست سے جو عقیدہ چاہے منوا لے۔